لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک اللہم لبیک یہ تب ہی کہا جا سکتا ہے جب بلاوا اللہ کے گھر سے آئے. لیبیا سے تعلق رکھنے والے عامر کو بھی اللہ کے گھر سے بلاوا تھا، تو کون مائی کا لال اسے مکہ مکرمہ جانے سے روک سکتا تھا؟ نہ جانے اللہ پاک کو اس کی کون سی ادا پیاری لگی کہ جہاز کو 3 بار واپس لوٹ کر آنا پڑا. اور کون کہتا ہے معجزوں کا زمانہ اب نہیں رہا، معجزے آج بھی ہوتے ہیں. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. یہ کہانی لیبیا سے تعلق رکھنے والے عامر نامی شخص کی ہے. یہ شخص اس سال حج کی نیت سے عازم سفر ہوا تو ایئرپورٹ پہ نام میں القذافی ہونے کے سبب سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل سکی اور جہاز عامر کے بغیر ہی پرواز کر گیا. لیکن کچھ فنی خرابی کے سبب کچھ ہی دیر میں جہاز کو واپس اسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنا پڑا. تو ایک بار پھر عامر نے کوشش کی کہ وہ بھی حج بیت اللہ کے لیے جہاز میں سوار ہو، مگر پائلٹ نے جہاز کے دروازے کھولنے سے انکار کر دیا اور ٹیکنیکل کلیئرنس کے بعد جہاز ایک بار پھر پرواز کر گیا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جہاز میں پھر فنی خرابی ہوئی اور جہاز کو واپس اسی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا پڑا. لیبیا کے عامر نے اس بار پھر سفر کی کوشش کی مگر پھر انکار ہوا. فنی خرابی دور ہوئی اور جہاز پرواز کر گیا. ایئرپورٹ مینیجر نے عامر نامی نوجوان سے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں، یہ سفر آپ کے لیے نہیں ہے. جس پر عامر نے جواب دیا کہ اللہ نے چاہا تو جہاز میرے بغیر سفر نہیں کر سکے گا. جہاز ہوا میں تھا لیکن تیسری بار پھر فنی خرابی کے باعث جہاز کو واپس لوٹنا پڑا. اس بار پائلٹ نے کہا کہ جب تک عامر جہاز میں سوار نہیں ہوتا وہ جہاز نہیں اڑائیں گے. اس بار عامر کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد جہاز کے مسافروں میں شامل کیا گیا اور جہاز بخیر و عافیت سعودیہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. نوجوان کا وہاں پھولوں سے استقبال کیا گیا اور سعودی قہوہ بھی پیش کیا گیا. کچھ لوگ زمین پہ غیر معروف ہوتے ہیں لیکن عرش پہ معروف و محبوب ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بلاوا سرکار کا ہو تو کوئی نہیں روک سکتا.